اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رشتہ نکاح کے ختم کرنے کی اجازت۔ رشتہ نکاح کے قیام کا منشا تو بلا شبہ یہی ہے کہ عورت اور مرد اس رشتہ میں منسلک ہو کر عفت کی زندگی گزاریں اور تا حیات اس بندھن کو کھلنے نہ دیں، مگر کبھی زندگی میں ایسا موڑ بھی پیش آ جاتا ہے کہ وہاں اس رشتہ کو ختم کرنا ہی سود مند ہوتا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں جو کہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں ان میں اشارہ کر کے آئے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے عورت اور مرد میں سے ہر ایک دوسرے کے حالات معلوم کر لیں، ممکن حد تک دیکھ بھال کر لی جائے اور طرفین کو جب ہر طرح تشفی و تسلی حاصل ہو جائے تو یہ رشتہ وجود میں لایا جائے، تاکہ یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ثابت ہو اور زن و شوہر میں اخوت و محبت قائم رہ سکے۔ لیکن کوئی شبہ نہیں کہ کبھی بائیں ہمہ کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ ان مشکلات میں اسلام نے کچھ ایسے معتدل قوانین نافذ کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے عفت و عصمت پر خطرات کے جو بادل منڈلانے لگتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں اور عورت وہ اطمینان کی زندگی گزارنے کا راستہ پا لیتی ہے۔ ناگہانی مصائب۔ بظاہر زن و شوئی کے تعلقات کی باغ ڈور مرد ہی کے ہاتھوں میں معلوم ہوتی ہے اور عورت مجبور محض معلوم ہوتی ہے، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں۔ عورت کے لیے قاضی کی مجلس بااختیار قرار دی گئی ہے۔ جس عورت پر اگر کوئی ناگہانی افتاد آ پڑے یا شوہر کے مظاہر سے عاجز ہو تو قاضی عورت کو اس کے شوہر سے نجات دے سکتا ہے اور اس کی افتاد کی تدبیر کر سکتا ہے۔ شوہر کا نامرد ہونا۔ دنیا میں یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت کا شوہر مرد کی شکل میں رہتے ہوئے بھی عورت کے جنسی ملان کی تکمیل سے مجبور ہوتا ہے۔ مرد اس قابل نہ ہو کہ اس کی بیوی اس سے اپنی داعیات فطرت کی تسکین کر سکے۔ اس حالت میں اگر کوئی عورت اپنے ناکارہ شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے اور شوہر اس کے لیے آمادہ نہ ہو تو اسلام نے اس کے لیے قاضی کی مجلس کو اختیار دیا ہے۔ عورت قاضی کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنا مقدمہ پیش کر دے۔ قاضی اس کے شوہر کو نوٹس دے گا اور حالات کی تحقیق کرے گا۔ اگر مرد عنین یعنی کہ نامرد ثابت ہوگا تو قاضی اس کو پہلے 1 سال کی مہلت دے گا کہ وہ اپنا علاج و دوا کرے۔ اگر مرد کارآمد ہو گیا تب تو خیر، ورنہ ناکامیابی کی صورت میں تفریق کر دے گا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ ترجمہ: جو کسی عورت سے شادی کرے اور اس عورت سے ہم بستر ہونے کی قدرت نہ ہو تو اس کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ اگر اس کے بعد ہم بستر ہو سکا تب خیر، ورنہ ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ امام مالک نے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نامرد شوہر کو علاج کے لیے 1 سال کی جو مہلت دی جائے گی وہ کب سے؟ رخصتی کے دن سے یا اس دن سے کہ قاضی کے یہاں مقدمہ آیا؟ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلطان کے پاس مقدمہ کی پیشی کے دن سے۔ بہرحال اس طرح عورت اپنے نامرد شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے اور پھر شریعت کی روشنی میں دوسری شادی کر سکتی ہے۔ ایک اور صورت یعنی شوہر کا مجبوب ہونا۔ اس طرح اگر کسی عورت کا شوہر مجبوب ہو یعنی اس کا عضو تناسل کٹ جائے اور وہ عورت کے جنسی ملان کی تکمیل کے لائق باقی نہ رہے تو عورت ایسے شوہر سے اس ترکیب سے بآسانی علیحدہ ہو سکتی ہے، بلکہ اتنی اس میں سہولت اور ہے کہ 1 سال کی تاخیر بھی نہ ہوگی۔ درخواست پاتے ہی قاضی تحقیق حال کرے گا اور عورت کو مرد سے علیحدہ کر دے گا۔ امام قدوری عنین وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کا شوہر نامرد ہو تو حاکم اسے دوا علاج کے لیے 1 سال کی مہلت دے گا۔ اگر وہ عورت کے لائق ہو گیا تب تو خیر، ورنہ ان دونوں میں عورت کے مطالبہ پر تفریق کر دی جائے گی، اور اگر مقطوع ذکر ہو تو قاضی فوراً بغیر مہلت تفریق کر دے گا۔ شوہر خصی کا حکم۔ خصی شوہر کا حکم بھی عنین ہی جیسا ہے، یعنی مرد اپنے کو خصی کرا کے اس لائق بنا لے کہ اس میں جنس ملان باقی نہ رہے اور اس طرح وہ عورت کے لیے ناکارہ ثابت ہو تو قاضی کے پاس عورت درخواست دے۔ قاضی فوراً مرد کی تحقیق کرے گا، علاج کے لیے 1 سال کا موقع دے گا، اور اگر اس کے بعد بھی نکمہ ہی باقی رہے گا تو قاضی عورت کو اس مرد سے جدا کر دے گا۔ شوہر خصی کو عنین ہی کی طرح 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ فروعات میں جانا نہیں ہے،
بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسلام نے ان تمام صورتوں کی راہ پیدا کی ہے جن صورتوں میں عورت کو عصمت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی شکل باقی نہیں رکھی ہے کہ عورت معصیت کے لیے اپنے کو مجبور پائے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ حافظ ابن القیم اس بحث کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں، قیاس کا تقاضا ہے کہ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے زن و شوہر میں یکجہتی قائم نہ رہ سکے اور نکاح کا مقصد جو محبت و مودت ہی کو فوت ہو جائے تو ایسی حالت میں علیحدگی کا اختیار دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض جزیات میں ائمہ کا باہمی اختلاف ہے، مگر یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کوئی ایسی صورت اسلام نے برداشت نہیں کی ہے کہ مرد عورت میں سے کوئی اپنے آپ کو بدکاری کے لیے مجبور محسوس کرے۔ شکریہ۔